السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نغمہ توحید آفیشیل میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ توحیدی۔ آج ہم دوسری مرتبہ نغمہ توحید آفیشیل پر اس لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر NTS کے شاہین ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ پنجاب سے اور کچھ کراچی سے، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام سرگودا سے حضرت مولانا عبید اللہ کنڈلوی صاحب، جو کہ NTS پنجاب کی مجلس شورا کے ایک اہم رکن ہیں اور NTS پنجاب کے مدارس دینیہ کے ناظم بھی ہیں۔ ہم انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کراچی سے ہمارے دوست موجود ہیں وہ ایک قاری القرآن ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے ایک بہت بڑی محفل میں ایوارڈ بھی لیا اپنی آواز اور خوبصورت انداز کی وجہ سے۔ آج ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں قاری محمد بلال صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ پروگرام اور لائیو آنا، لائیو ٹرانسمیشن، اس کا جو اہم مقصد ہے وہ موجودہ صورتحال، جو زمینی حقائق اور اس کے علاوہ شعبان کے اس مہینے میں جو بدعات دن بدن سال بسال بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے علماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ہم اس ڈیبیٹ کا، اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز کریں گے وہ قاری محمد بلال صاحب کی تلاوت سے کریں گے۔ تو میں درخواست کروں گا قاری محمد بلال صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے سننے والے ناظرین سامعین کو اپنی آواز سے اور اپنے رب کے کلام سے ان کے دلوں کو منور فرمائیں۔ قاری محمد بلال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. سبحان اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. سبحان اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قليلا. سبحان اللہ۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ
الله إلا قليلا سبحان الله. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سبحان الله. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. صدق الله العظيم. جی یہ قاری محمد بلال صاحب خوبصورت آواز میں کلام پاک پیش کر رہے تھے. ہم انہیں ان کا بہت بہت مشکور ہیں اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ لائیو آئے. اب ہم گفتگو کریں گے سرگودا سے. ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں مولانا عبید اللہ کنڈلوی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے سننے والے سامعین ناظرین کو سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیں. ان کا NTS پنجاب میں ان کا کیا عہدہ ہے اور یہ اس وقت سرگودا اور اس کے قریب میں کس جماعتی حیثیت کے ساتھ موجود ہیں. مولانا عبید اللہ کنڈلوی صاحب اپنا کچھ مختصر سا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد ان سے گفتگو کریں گے ہم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم بھائی سمیع اللہ صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا جماعتی احباب سے اس انداز میں گفتگو کرنے کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. میں محمد عبید اللہ ضلع سرگودا کا ایک شہر ہے بلوال.
تحصیل بلوال، جی تحصیل بلوال سے میرا تعلق ہے، جو کہ سرگودا کی سب سے بڑی تحصیل ہے، اور جماعتی حوالے سے میرے ذمے ضلع سرگودا کی ذمہ داری ہے، یعنی ضلع سرگودا کا میں امیر بھی ہوں، اور نوجوانان توحید و سنت پنجاب کی شورا اور عاملہ کا رکن بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء مدارس دینیہ پنجاب کا ناظم بھی ہوں۔ یہ تو مختصر سا میرا ماشاء اللہ۔ تعارف ہے، باقی طالب علم ہوں دین کے حوالے سے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ دین کی خدمت کے لیے مجھے قبول فرمائے۔ آمین۔ اچھا حضرت، ہم نے آج آپ کو تکلیف دی اور آپ نے ہم پر شفقت کی اور اپنا قیمتی وقت آج ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے آپ نے فیصلہ سوچا۔ حضرت، اس وقت جو سب سے پہلے ہم گفتگو کر لیں گے جو اس وقت ملکی حالات ہیں کرونا وائرس کے پیش نظر، تو ان حالات میں سرگودا اور اس کی تحصیل، اس کے اضلاع اور اس کے جو پنڈ ہیں قریب کے، وہاں پر جماعتی کام اس موجودہ حالات میں کس انداز میں چل رہا ہے؟ دروس قرآن اور پروگرامات، اور سرگودا کا تو ایک بہت عظیم و شان پروگرام جو کہ گزشتہ 3 سالوں سے چلتا آ رہا تھا، وہ اس وبا کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیں اس وقت جماعتی ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں آپ کے سرگودا میں اور اس کی تحصیلات میں؟ جماعتی حوالے سے جس طرح کرونا وائرس نے پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، سرگودا اور اس کا گرد و نواح بھی اس کی لپیٹ میں آئے ہیں۔ البتہ جماعتی حوالے سے ہم نے مقامی ساتھیوں سے مشورہ کیا، علماء سے، کہ ہمیں ان دنوں میں کیا ترتیب اپنانی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کراچی کی جو صورتحال ہے وہ ہماری پنجاب اور خصوصاً ضلع سرگودا کی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں نہ تو اس طرح مریض کرونا وائرس کے ظاہر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ابھی تک آمین۔ اس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ البتہ حکومتی حوالے سے سختیاں کافی ہیں، لیکن ان سختیوں کے باوجود جس طرح کراچی میں یا دیگر بڑے بڑے شہروں میں مساجد کی بندش ہے، ہمارے ہاں وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، عموماً تو حکومت کا یہی آرڈر ہے کہ زیادہ بندے جو ہے نا مسجد میں نہ آئیں، لیکن ہم نے مین دروازے بند کیے ہوئے ہیں، جو گلیوں میں دروازے ہیں وہ ہم نے اوپن رکھے ہوئے ہیں، نمازی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو دروس کے سلسلے ہیں نا وہ ابھی تک چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہم نے جماعتی مشورے سے احباب کے جو مقامی ساتھی ہیں، ہم نے ترغیب لوگوں کو دی ہے کہ آپ نیٹ پہ جو ہمارے دورہ تفسیر ہو رہے ہیں آپ ان سے استفادہ کریں۔ ان میں پہلے نمبر پہ رحیم یار خان جی دورہ تفسیر ہے، اس کے علاوہ بندیالی صاحب کا دورہ تفسیر ہے، راول پنڈی مولانا امان اللہ صاحب کا دورہ تفسیر ہے، دیگر جتنے ہمارے جماعتی احباب کے دورہ تفسیر نیٹ پہ موجود ہیں یا آن لائن جو دروس ہو رہے ہیں، تو ہم ساتھیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے اپنی عورتوں کو ساتھ بٹھائیں، بچوں کو بٹھائیں، اور جو ہے دروس قرآن کی جو کلاسیں ہو رہی ہیں انہیں اٹینڈ کریں اور اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور الحمدللہ اس کا کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارے نمازیوں کی کافی تعداد ایسی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ وہ کلاسیں اٹینڈ کر رہی ہیں اور دروس قرآن سن رہے ہیں۔ دورہ تفسیر کی کلاسوں میں ہمارے کافی احباب شامل ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، یہ تو ملکی حالات کے پیش نظر جماعتی کام کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب جو موجودہ ماہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، جو کہ نصف اس کا حصہ مکمل ہونے کو ہے، اس مہینے میں 14 اور 15 کی یہ جو شب ہے اور یہ جو 2 تاریخیں ہیں یہ بہت معنی رکھتی ہیں ان کے نظریے اور ان کے سامنے، کہ جو اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات کو باقاعدہ جلوس، جھمگھٹے
اور ایک مجمع کی شکل میں قبرستان جانا اور پھر دعوتیں پکانا اور یہ کہنا کہ روحیں آتی ہیں، وہ کھانا کھاتی ہیں، پورے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس طریقے سے جتنی بھی مطلب اس رات میں جو خرافات ہوتی ہیں اس حوالے سے ہمارے سننے والے جتنے بھی سامعین ان کو ذرا بتائیں کہ یہ جو شب برات ہے اس میں جو یہ بدعات ہیں، خاص طور پہ کراچی کا ماحول اگر کسی کو نہیں معلوم تو کراچی میں باقاعدہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں جو کہ ہماری نظر سے اور جو اہل عزت لوگ ہیں ان کی نظر سے یہ بہت اذیت ناک چیز ہے، پٹاخے پھوڑنا، دھماکے کرنا. تو اس حوالے سے ذرا ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ یہ کس طرح کی سنت ہوئی اور یہ کس طرح کی بدعت، یہ ذرا اس میں جو تصادم ہے وہ ذرا ہمارے سننے والوں کو اس کا فرق بتائیں. آپ نے ایک ہی سوال میں 5 سوال کر دیے. سب سے پہلا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے حوالے سے کہ شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں جی کہ 15 شعبان کے حوالے سے جو ہمارے احباب دوست فضیلت بیان کرتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کرتے ہیں. سورہ دخان ہے، جی 25واں پارہ ہے اور سورت کا نمبر جی ہے 44. اس میں وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. وہ اس آیت جی کو 15 شعبان کی فضیلت کے عنوان پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ جی قرآن مقدس کی یہ آیت 15 شعبان کے حوالے سے یا 15 شعبان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اس آیت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ لیلہ مبارکہ وہ کہتے ہیں یہ 15 شعبان کی ٹھیک رات ہے، جبکہ قرآن مقدس اس کا اصول ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، پہ سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے تھے، اس کی وضاحت اللہ نے سورہ بقرہ میں کر دی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ٹھیک اس قرآن مقدس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے. سورہ بقرہ میں جا کے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیلہ مبارکہ رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ یعنی ٹھیک ہے. شعبان میں یا کسی اور مہینے میں لیلہ مبارکہ نہیں ہے. پھر اس کی مزید وضاحت اللہ نے کے بارے میں سورہ قدر میں کر دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی وہ لیلہ مبارکہ وہ لیلۃ القدر ہے، ٹھیک کوئی اور رات نہیں ہے. تو قرآن کی جس آیت کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے وہ آیت تو اس پہ دلیل بن نہیں سکتی. وہ آیت تو خود وضاحت کر رہی ہے کہ میں قرآن کے نزول کے متعلق نازل ہوئی، اور قرآن کے نزول والی آیت کو جی متعلق آیت ہے. اس آیت کو پیش کر کے کہنا کہ یہ لیلہ مبارکہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کی تحریف ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ آیت جی 15 شعبان کے متعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ تقریباً مختلف احادیث کی کتابوں میں 50 کے قریب مختلف روایات جو ہے نا وہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ملتی ہیں، جو کہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. اکثر تو موضوع ہیں، من گھڑت روایات ہیں جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، لیکن کچھ ضعیف روایات بھی موجود ہیں، جیسے کہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. ترمذی شریف کی 739 نمبر حدیث ہے، اس میں جی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جو ہمارے ہاں عام خطبہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو آقا کو بستر پہ نہ پایا، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید آقا اور چلے گئے ہیں. تو یہ ذہن میں خیال آتے ہی میں باہر نکلی اور میں جنت البقیع میں چلی گئی، اور وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ آقا وہاں رو رہے ہیں. پھر میں تیز قدموں کے ساتھ واپس آ گئی اور آقا نے
پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں تجھے سانس چڑھا ہوا ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو بستر پہ نہیں پایا, تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے حجرے میں چلے گئے ہیں, تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی. یہ روایت سندن تو ضعیف ہے ہی ہے, اور جہاں مزے کی بات یہ ہے, یہ لوگ روایت پڑھتے ہیں, پوری عبارت پڑھتے نہیں ہے. آگے اسی روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ یہ روایت میں نے اپنے استاد جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کی, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اسی ترمذی شریف میں حدیث نمبر 739 کے ساتھ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ تو سندن بھی ضعیف ہے, لیکن درایتاً بھی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی, اس میں پہلا اعتراض یہ بنتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ آقا نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے, باری میری ہے اور آپ دوسری زوجہ کے گھر چلے گئے. کیا ایک مومن آقا کے بارے میں خیانت کا یا بے انصافی کا خیال دل میں لا سکتا ہے؟ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں جس کے دل میں یہ خیال آئے کہ آقا بے انصاف ہیں, آمنہ کے لال وہ خیانت کرنے والے ہیں, تو اس کے تو دل میں ایمان ہی نہیں رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت باقاعدہ طور پہ گھڑی گئی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان پہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ کیسا گمان پیدا کیا اور کیسا خیال ان کے ذہن میں آیا کہ آقا وہ خیانت کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا اس پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں میں نے کہا کہ کسی دوسری زوجہ کے گھر میں ہوں گے, تو آقا کے 9 ازواج مطہرات تھیں اور 9 حجرے ساتھ یکادیر. 2 تو آقا کی زوجہ مطہرہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. جب ہمارے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت 9 ازواج مطہرات کے حجرے وہاں ترتیب سے بنے ہوئے تھے, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنے ہوئے تھے. اب حضرت عائشہ کے اگر ذہن میں یہ ہوتا کہ آقا دوسرے حجرے میں گئے ہیں, کسی اور میں, حضرت حفصہ کے حجرے میں یا کسی اور حجرے میں چلے گئے ہیں, تو پھر دوسرے حجرے میں جانا تھا نا, نہ کہ جنت البقیع میں. جنت البقیع تو وہاں سے کافی نبوی کی توسیع ہوئی ہے اور وہ جنت البقیع کے قریب تک پہنچ گئی ہے, ورنہ اس زمانے میں تو مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور جنت البقیع تو وہاں سے کافی دور تھا. تو یہ 3 جو ہے نا, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ آقا کے بارے میں یہ خیال کر رہی تھی, یہ میرا ایمان یا ایک اہل سنت کے فرد کا ایمان اس کو تسلیم نہیں کرتا. دوسرا, اگر تلاش کرنا تھا تو حجروں میں تلاش کرتے, جنت البقیع میں جانے کی کیا ضرورت. اور تیسری بات کہ کسی شریف عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ رات کو وہ اٹھے اور خامند کو وہاں بستر پہ نہ پائے تو وہ آدھی رات کو پیچھے نکل پڑے اور چل پڑے اور ڈھونڈے اور تلاش کرے کہ میرا خامند کہاں گیا. یہ کسی شریف اور معقول عورت کا یہ کام نہیں ہے. اگر اس روایت کو تسلیم کیا جائے تو سب سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن اور کردار پہ انگلی اٹھتی ہے, جو کہ ہمارا ایمان تسلیم کرتا نہیں ہے. تو یہ روایت ترمذی میں بھی آئی ہے, ابن ماجہ میں بھی آئی ہے, مشکات شریف میں بھی آئی ہے, جامع صغیر میں بھی آئی ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت ماننے اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے عرض کی پہلے تقریباً 50 روایات میں آج ہی پڑھ رہا تھا, تقریباً 50 روایات مختلف کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. تو یہ 15 شعبان کی فضیلت کے حوالے سے اتنی روایات کیوں آ گئی, جبکہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں یا ضعیف ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ یہ روایات کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی, اور اسی رات کے حوالے سے 15 شعبان کی. تو میں نے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے نظر آیا, یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے بہار الانوار, یہ ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے, اہل تشیع کی, یہ اس کی جو ہے نا اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ویسے تو یہ بہت سی جلدوں میں غالباً 200 کے قریب اس کی جلدیں ہیں, لیکن جب انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے نا تو اس کو مختصر کیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے 12 جلدوں میں انہوں نے کر دی ہے. یہ میرے ہاتھ میں 11ویں جلد ہے جس میں امام مہدی کا تذکرہ ہے.
یہ جلد امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے متعلق یہ جو ہے نا یہ اس کا ہیڈنگ دی گئی ہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام. تو یہ 11ویں جلد ہے. اس میں امام مہدی کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے نا، صفحہ ہے اس کا 26، اور اس کی ولادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کو یہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر مختلف اہل تشیع کی کتابوں میں امام مہدی کی ولادت کا تذکر آتا ہے 15 شعبان کے حوالے سے. یہ امام مہدی کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل تشیع اس کو اپنا 12واں امام مانتے ہیں. جو 11 امام ہیں اہل تشیع جن کو اپنا امام سمجھتے ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام محمد تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری. یہ 11 جو امام ہیں یہ اہل سنت کے امام ہیں. ہم انہیں اپنا امام، پیشوا، مقتدا، بزرگ ہستیاں مانتے ہیں. ہم ان کے احترام، ان کا ادب یہ اپنے ایمان کا جز اور حصہ مانتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو 12واں امام انہوں نے بنایا ہے یہ فرضی اور من گھڑت امام ہے، جس کا وجود ہی کوئی نہیں. اور یہ اہل تشیع کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو 12واں امام ہے نا اس کا وجود ہی کوئی نہیں. یہ میرے سامنے یہ ان کی اصول کافی ہے، اصول کافی ہے، اور اس کی جلد ہے یہ دوسری. اصول کافی یہ جو ہے نا اس کا اردو میں ترجمہ چھپا ہے الشافی، ترجمہ اصول کافی. یہ دوسری جلد ہے میرے پاس، اور اس میں یہ 3 مقامات پہ مختلف جگہوں پہ یہ 12ویں امام کے بارے میں صفحہ نمبر 313، صفحہ نمبر 315، صفحہ نمبر 322 مختلف جگہ پہ 12ویں امام کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو 12واں امام ہمارا تھا نا یہ نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، بلکہ آیت ہے ٹھیک ہے، یہ اس کا چیپٹر نمبر ہے جی 46. اس یعنی انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے امام میرے جانے سے ہوں گے، اور ان کے بعد جو ان کا بیٹا ہوگا امام مہدی اطاعت کا. لیکن تو کیسے اطاعت ہوگے؟ تو شاگرد نے کہا آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ، اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام مہدی کی ہم اطاعت اور فرما برداری کریں گے. لیکن وہ حضرت امام علی نقی وہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت کیسے کر سکو گے جبکہ وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. فرماتے ہیں تم ان کی اطاعت کس طرح اختیار کرو گے کہ ان کے جو وہ فرزند ہوں گے، حضرت امام حسن عسکری کے جو فرزند ہوں گے وہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، تم ان کے وجود کو نہ دیکھ سکو گے، اور تمہارے لیے یہ جائز بھی نہیں ہوگا کہ تم ان کا نام لو، نام بھی نہیں لے سکو گے، دیکھ بھی نہیں سکو گے. عجیب عجیب کہانی ہے ان کی جو ہے نا حضرت امام حسن عسکری کی وفات کے متعلق بڑی عجیب. ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے ہیں آپ کی بات. میں ایک بات کر کے نا جو ہے نا آپ کو وقت دیتا ہوں. ان کی وفات کے متعلق حضرت امام حسن عسکری کی وفات کے متعلق عجیب سی کہانی بنائی گئی ہے کہ جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو ان کے بھائی جو ہیں حضرت جعفر کذاب یہ کہتے ہیں، وہ آئے جنازہ پڑھانے کے لیے. تو انہیں پوچھا میں پڑھاؤں گا، تو امام آ گئے اور وہ بچے تھے، انہوں نے جو ہے نا جعفر صاحب کا پلو پکڑا اور انہیں کلاس کے پیچھے کیا اور کہا کہ میں اپنے جنازہ پڑھاؤں گا. جنازہ پڑھایا تو لوگوں نے پوچھا جعفر سے کہ یہ بچہ کون تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بھی آج دیکھا ہے، اور پھر دوبارہ وہ نظر بھی کسی کو نہیں آئی. فرضی من گھڑت ایک امام انہوں نے بنایا ہے
اور اس کی فضیلت شعبان کی فضیلت کے حوالے سے روایتیں گھڑی ہیں، اور پھر عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اسی 15 شعبان والی رات کو اس کا دوبارہ اور اسی پہ ہم بھی چلتے ہوئے انہی کی لے پہ ہمارے دوست بھی وہ 15 شعبان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور 15 شعبان کی فضیلت کی ہمارے بھی جی مولانا صاحب تفصیلی گفتگو کی، سمیع اللہ بھائی، اصل میں شاید میرے نیٹ کا یا آپ کے نیٹ کا ہو سکتا ہے مسئلہ چل رہا ہو، آواز تھوڑی سی مجھے صحیح کلیئر نہیں آ رہی تھی، ہمارے سننے والے شاید وہ مجھے صحیح بتائیں گے۔ ہمارے دونوں مہمانوں کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ میڈیا محترم جناب، ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم ان سے اصل میں یہ پروگرام ہم دونوں نے مل کے کرنا تھا عبداللہ بھائی، بس یہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو نعمان عبداللہ بھائی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں ہمارے مہمان سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سمیع بھائی، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا تھا، اور ہم مشکور ہیں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب آف بلوال کے، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور سوشل میڈیا ٹیم اور یونٹ شیخ القرآن کی اس کاوش کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت ماشاءاللہ مدلل گفتگو کر رہے تھے، اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے شب بارات، یہ بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، جی ڈالیں یہ تھوڑی۔ اور دوسرا جو ہے، شاید اس پہ گفتگو ہوگی کیونکہ میں آپ کو لیٹ جوائن کیا میں نے۔ اور دوسری نہیں ابھی نہیں، جو اہم بات کہ ہمارے جو ساتھی ہیں دین ساتھی، ان کی توجہ دلانے کی ضرورت ہے ان کو بھی، کہ اس مہینے کی یہ اہمیت تو ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس ماہ میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ اگر جہاں ہم رد بدعات کرتے ہیں، وہاں جو سنت عمل ہے اس کی طرف بھی ہمارے موحدین ساتھیوں کو توجہ دے، اہمیت ہے اور اس پر عمل کی کتنی ضرورت ہے۔ جی مولانا ماشاء صاحب۔ اللہ، جی نعمان بھائی بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت اچھا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ تقریباً 102 روایتیں آئی ہیں 15 شعبان میں روزوں کے حوالے سے۔ آقا 15 شعبان میں بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سارا سال میں نے اتنی کثرت کے ساتھ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اپنے محبوب کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہمیت والا ہے۔ باقی بات تو آپ نے کی ہے شب برات۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہے نا شب، یہ لفظ ہی عربی کا لفظ ہے۔ پورے قرآن مقدس میں اور احادیث کے پورے ذخیرے میں شب برات کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے جو گفتگو کیا اس میں 15 شعبان کا ذکر کرتا رہا ہوں۔ جو بھی روایات آئی ہیں ان 15 شعبان کو ذکر ہوتا ہے، وہ چاہے ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، صحیح روایت تو کوئی بھی ایسی موجود نہیں ہے، لیکن شب برات کا لفظ پورے ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ اور ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ یہ لفظ شب فارسی کا ہے، اور ہمارا دین ایران سے نہیں آیا، ہمارا دین عرب سے آیا ہے، اور احادیث کا ذخیرہ عربی میں ہے، فارسی میں نہیں ہے۔ یہ دو لفظوں کے کو ملانے سے بنا ہے۔ شب کا معنی ہے رات، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے، برات من اللہ و رسول۔ قرآن مقدس میں بھی اللہ نے فرمایا
برات کا معنی ہوتا ہے بیزاری کا اعلان کرنا، برات کا اعلان کرنا، بیزاری کا اعلان کرنا۔ یہ وہ رات ہے جس میں بیزاری کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے معنی کو دیکھیں شب برات، تو اس کے معنی کو دیکھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی رحمت والی رات نہیں ہے، کوئی برکت والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ تو برات والی رات ہے، بیزاری والی رات ہے۔ تو اہل تشیع کے ہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ان کا 12واں امام پیدا ہوا ہے۔ اس رات کو شب برات یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے قرب و جوار میں جو دریا ہیں ان کے کناروں پہ بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ امام مہدی آئیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس رات امام مہدی آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، وہ دوبارہ آئیں گے، چھپے ہوئے امام مہدی وہ دوبارہ اس رات میں آئیں گے۔ اب یہ رات کو انتظار کرتے ہیں، جب رات کے بن جاتے ہیں تو یہ کاغذ قلم لیتے ہیں اور چٹے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ ہم بڑے تنگ ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم بڑے مشکل میں ہیں، ہمیں اہل سنت نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، اے امام قائم الزمان آپ تشریف لائیں، اے امام مہدی علیہ السلام آپ تشریف لائیں، ہم بڑے تنگ ہیں، ہم اہل سنت سے بیزار ہو چکے ہیں۔ پھر ساتھ آگے لکھتے ہیں ہم ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، طلحہ، زبیر، نعوذ باللہ علیہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، نقل کفر کفر نباشد، ہم ان سے بیزار ہیں۔ یہ بیزاری کا لفظ لکھ کے یہ چٹیں دریاؤں میں ڈالتے ہیں، آج کل بھی ڈالتے ہیں۔ آپ دریاؤں کے کنارے پہ چلے جائیں جہاں ان لوگوں کی آبادی ہے، یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ چٹیں آج کل بھی دریاؤں میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ سے بیزار ہیں، ہم اہل سنت سے بیزار ہیں، لہذا اے امام مہدی آپ تشریف لائیں۔ اس نسبت سے اس رات کا نام انہوں نے شب برات رکھا ہے، یعنی بیزاری والی رات، کہ ہم نے اس رات میں اہل سنت سے اور صحابہ سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے۔ لہذا اس رات کو شب برات کہنا، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایمان کے ضائع کرنے کا اس میں خدشہ ہے، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے کہ ہم اس کو شب برات کریں، یعنی بیزاری والی رات، وہ رات جس میں صحابہ سے اور اہل سنت سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ جی جی جزاک اللہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب۔ ہمارے ہوسٹ جو ہیں وہ تو سمیع اللہ صاحب شاید کسی وجہ سے لیفٹ ہو چکے ہیں، تو ہم ایک دو سوال چلائیں گے آگے اور پھر پروگرام کو حتمی طور پہ اختتام کی طرف اگر لے کے چلیں گے۔ اس پر میں جی آپ کر لیں۔ جی اس پر میں تو آپ سے جو پہلے سوال کیا اس جی حضرت آواز نہیں آ رہی آپ کی مجھے۔ کا جمعرات کا اور جو اس کے علاوہ جو 3 روزے تھے 13، 14 اور 15 تاریخ کے، تو اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ساتھیوں کی طرف بھی جی حضرت مجھے آپ کی آواز نہیں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں میں ہمارے ساتھیوں کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ عمل آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے میں حضرت سوال دوہرا دیں۔ حضرت سوال دوہرا دیں، آواز نہیں آپ کی ہے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے شعبان کے روزوں کا کثرت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ کثرت سے اجتماع میں روزے رکھتے تھے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور جو عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ اور 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک تو بات ہے شعبان کی کہ آقا سارے مہینوں میں پڑھ کے رمضان اس مہینے میں کثرت سے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ رمضان مبارک کی تیاری ہو، تو اپنے آپ کو اس مہینے میں رمضان مبارک کے لیے تیار کرنا
یہ آقا کی سنت ہے. تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، رمضان المبارک کی تیاری کر سکے. ایک تو اس میں رمضان المبارک کی تیاری ہوگی اور دوسری آقا کی سنت پہ عمل ہوگا. یہ اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کریں. 13، 14 اور 15 ہمارے آقا کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھیں. تو یہ 15 شعبان کوئی خصوصیت نہیں ہے. آقا ہر مہینے آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے. اور دوسرا سوموار کے روزے کی بات کی ہے، ہمارے آقا سوموار کا روزہ رکھتے تھے. تو آقا نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوں تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، شکرانے کے طور پہ یہ روزہ رکھتا ہوں. آقا کا اس دن روزہ رکھنا ایک تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ جو ہے ولادت والا دن یہ عید کا دن نہیں ہو سکتا، کیونکہ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا اور روزے والے دن عید نہیں ہوتی. تو سوموار والے دن ہمارے آقا وہ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے. جی عبید اللہ بھائی، سمیع اللہ پہلے سوال ایک کیا تھا کہ روحوں کا آنا، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، اور اس حوالے سے تو بڑا دو ٹوک سا ہمارا موقف ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ جس پہ موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے بعد یمسک روک لیتے ہیں. قیامت سے پہلے وہ روح اس جسم میں واپس نہیں آ سکتی. معجزہ علیحدہ بات ہے، ورنہ قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک روح اس جسم میں واپس نہیں آئے گی. روحوں کا آنا یہ صرف کہانیاں ہیں. جی مولانا صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، تو پوچھنا یہ بھی ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر میں نے سنا تھا وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو کھانا پکایا جاتا ہے یہ روح تو ویسے بھی کھانا نہیں کھاتی ہے، میرے جسم میں اگر روح ہے آواز آپ کی کھانا، میں کہہ رہا تھا ساتھی سوال اگر یہ کریں کہ جو کھانا ہم پکاتے ہیں روحیں آئیں گی اور وہ کھانا کھائیں گی، تو کھانا تو جسم کے لیے ہوتا ہے، روح کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ روح کی غذا تو قرآن پاک ہے اور اللہ کا ذکر ہے. یہ لوگوں نے کھانے پینے کا ڈھنگ بنایا ہوا ہے. روح کے حوالے سے تو دو ٹوک قرآن کا فیصلہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. اللہ جسم کا تذکرہ کر رہے ہیں سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں کہ جسم کو میں یوں بناتا ہوں بناتے بناتے پورا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بندہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے تک پہنچتا ہے. پھر وہاں فرمایا یہ وجود جس کو میں نے پانی کے گندے قطرے سے بنایا تھا، پھر علق بنا، پھر مضغہ بنا، پھر عظام بنا، پھر اس پہ لحمہ چڑھا، پھر اس میں روح آئی اور ایک وجود بن گیا، اور پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یہ اس جسم پہ ایک موت کا وقت آ جائے گا، اور اس جسم پہ جو موت آئے گی یہ ہوگی ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، قیامت کے دن تک اس جسم پہ موت رہے گی. تو جسم تو میت بن چکا ہے، جو میت بن جائے اس نے کیا کھانا ہے. دوسری چیز یہ ہے روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، روح یہ کھانے نہیں کھاتی. اور تیسری بات جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے، روحیں دنیا میں واپس نہیں لوٹتی، قیامت تک کوئی روح واپس نہیں لوٹ سکتی. ہاں معجزہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، کرامت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نس قطعی چاہیے. جی ایک جو آتش بازی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا، درمیان میں رہ گیا. آتش بازی کے حوالے سے یہ ہم نے اصل میں نا ہمارا معاشرہ بڑا نا عجیب سا بنا ہوا ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے. کہیں ہمارے اندر جو ہے عیسائیت والی خصلتیں بھی ہیں، کہیں ہندوؤں والی بھی رسمیں ہیں، کہیں ہمارے اندر وہ اہل تشیع کی طرف سے آیا ہوا وہ یہودی ذہن اور وہ سوچ بھی ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے. عجیب سی ہماری جو ہے نا وہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے. یہ جو آتش بازی والی رسمیں ہیں یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں. ان کے ہاں اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں جس میں وہ شور شرابہ کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ وہ پھوڑتے ہیں. یہ دیوالی کا بھی ہوتا ہے ان کا، وہ اس طرح کی ان کے جو ہے
تہوار، ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے یہ جو آتش بازی، جی آپ کسی بھی مسلک کو لے لیں، جو یہ 15 شعبان جی کے حوالے سے فضیلتیں بیان کرتے ہیں، آپ انہی میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ یہ آتش بازی کہاں سے آ گئی ہے، یہ پٹاخوں والی، تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ اس کا تو دین سے تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سر عام یہ ہو رہی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہم نے اس جی. دن جو ہے نا اپنا لی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال اور میں اپنا آخری سوال کروں گا، اس کے بعد مولانا عبداللہ آپ سے گفتگو کریں گے. اس رات جو 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے، اس کی کچھ نہ کچھ تو فضیلت ہے، کیونکہ 135 احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں اس رات کے حوالے سے. وہ الگ بات ہے کہ شیعہ لوگوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، یا اس کے علاوہ جو دوسرے ملا حضرات جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے اس رات کو ٹارگٹ کیا، لیکن اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے. اس حوالے سے بتا دیں ہمارے سننے والوں کو. میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ ایک روایت بھی صحیح ایسی نہیں ہے صحیح سند سے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے. جتنی روایات آئی ہیں یا تو موضوع ہیں اچھا نہیں یا پھر ضعیف ہیں. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ پھر اتنی زیادہ روایات کیوں آئی ہیں؟ میں اس کا جواب ویسے پہلے دے چکا ہوں کہ جی یہ باقاعدہ منصوبے کے ساتھ یہ فضیلت گھڑی گئی ہے اس رات کی، اور اتنی کثرت کے ساتھ روایات ہماری کتب میں شامل ہوئی ہیں. اصل میں نا افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابیں اور ہماری اپنا احادیث کی کتابیں، ان میں ایک منظم منصوبے کے ساتھ ایک طبقہ آیا ہے اور اس نے اس میں روایات گھڑ گھڑ کے شامل کی ہیں. یہ عبداللہ بن سبا یہودی اسی ذہنیت کے ساتھ آیا تھا، اور وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کہ ہمیں جو ہے میدان جنگ میں تلوار کے زور پہ تو مسلمانوں نے شکست دے دیا ہے، اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میدان جنگ میں، تو ہم مسلمانوں کے اندر گھس کے انہیں اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں. تو ہماری تاریخ میں اور ہماری احادیث کی کتب میں بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس کے اندر اپنے پاس روایات گھڑ کے شامل کی ہیں. انہی میں سے ایک یہ رات ہے. قرآن مقدس میں اور صحیح احادیث میں اگر کسی رات کی فضیلت ثابت ہے تو وہ صرف اور صرف لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اور کسی رات کی، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، یا کوئی اور رات ہو، کسی کی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت سے. ایک ہی رات ہے جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. اچھا، یہ 15 شعبان کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس رات کے بعد آنے والا جو دن، اس میں جو روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں ہمارے اکثر ہمارے ہم منصب جو دیوبندی ہیں وہ بھی اس دن کو مخصوص روزے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ روزے کا کہیں اہتمام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 15 شعبان کا روزہ؟ اس کا ذکر بھائی نعمان عبداللہ صاحب کر چکے ہیں کہ ہمارے آقا 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو ان میں یہ ٹھیک ہے. 15 شعبان کا دن بھی آ جاتا ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایک چیز کا خیال رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اگر تو کوئی بندہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھ رہا ہے یا 14، 15 کو روزہ رکھ رہا ہے تو وہ تو اپنی ترتیب سے رکھے، تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بندہ سارا سال کوئی اور روزہ نہیں رکھتا، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ جی نہیں رکھتا، لیکن 15 شعبان کی رات کو روزہ رکھتا ہے، یہ تو تشبیہ میں آتا ہے کہ ہم کہیں ان کے مشابہ تو نہیں ہو رہے، تو اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر آپ کی ترتیب ہے، روٹین ہے کہ آپ 15 تاریخ کا، 13، 14 کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں، یا آپ نے ایک کوئی دن رکھا ہوا ہے ہفتے میں کہ ایک دن میں نے روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ ہو گیا یا بدھ کا روزہ ہو گیا یا سوموار کا میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اس ترتیب سے اگر وہ دن 15 شعبان کا آ گیا تو کوئی حرج نہیں، آپ روزہ رکھیں. لیکن ایسے ہم زندگی میں سارا سال کوئی روزہ نہ رکھیں رمضان کے علاوہ اور اس 15 شعبان کو روزہ رکھیں، تو یہ تو یوں ہی ہوگا کہ ہم جو ہے نا انہیں کے مشابہ بن رہے ہیں جو اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جی نعمان بھائی، کوئی سوال ہے آپ کا حضرت سے؟ جی سمیر بھائی، ماشاء اللہ مفصل گفتگو میرا خیال ہو چکی ہے، اور جیسا کہ آپ ایک سوال کر رہے تھے وہاں میں ایک چیز، اگر آپ گفتگو نہیں کر رہے تو اپنا مائک جو ہے نا میوٹ کر دیں تاکہ شور نہ آئے. تو
اس میں ایک بات ٹھیک ہے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اتنی روایات جو آئی ہیں 135 اور 130 اور کوئی نہ کوئی تو اس کی ہوگی فضیلت. جی. تو حضرت نے اس پہ بڑا روایات مدلل کا پہلے مجموعہ ہے. گفتگو کی ہے کہ یہ روایات کن لوگوں نے لکھی ہیں اور کس طریقے سے یہ اس میں شامل کی گئی ہیں اور اہل سنت اچھا میں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں شامل کی ہیں. میں ایڈ جی کرنا مجھے چاہتا ہوں آپ دیکھیں کسی چیز کی کثرت اس کی حقانیت کی دلیل. آپ دیکھیں آج کے میڈیا چینلز ہیں, آپ زیادہ چینلز آپ کے کیا بیان کر رہے ہیں, کون سا دینی چہرہ وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں, کون سے اسلامی اسکالرز کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں, ان اسلامی سامنے بٹھاتے ہیں چینلز, وہ پلانٹ گفتگو کرتے ہیں, وہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب نہیں دے سکتے وہاں بیٹھ کے. اگر بالفرض کوئی عالم دین وہاں مدلل گفتگو کر دے آج کا ہمارے الیکٹرانک, تو اسے دوسری دفعہ جاتا, بلکہ بلانے سے پہلے ہی تمام شرائط جو ہیں اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. تو ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لیں, احادیث کے مجموعہ میں دیکھ لیں, اور آج کے دور میں جو یہ اسے آپ اچھا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے میڈیا کہ اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ جو ہے لوگوں کے عقائد کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب عام بندہ جو جی سوشل میڈیا سے زیادہ جڑا ہوا نہیں یا علماء سے زیادہ جڑا ہوا نہیں, وہ الیکٹرانک میڈیا دیکھتا ہے, 80-90 چینل ہیں, وہ سب کے سب اس رات کی فضیلت پہ یا مختلف مواقع پہ مختلف بدعات کی تشہیر و ترویج کے لیے وہ بھرپور کام کرتے ہیں. اور وہاں میں صرف ایک مسلک کے نہیں بلکہ تمام مسالک کے مستند علماء کو نہیں بلایا جاتا, جید علماء کو نہیں بلایا جاتا, بلکہ وہاں پلانٹیڈ اور جو ان کی مرضی کے علماء ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے. تو ایسا طریقہ کار کے مسلمانوں کے درمیان جو نوجوان نسل ہے اس کے عقائد کو کیسے گمراہ کیا جائے, کیسے جو ہے وہ ہم اس میں بدعات اور رسومات کو ترویج کی جائے, یہ دو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا کیے ہیں جو ہمیں اس چیز میں سے تحقیق کر کے مدلل تفصیل کے ساتھ ہر دور میں عوام الناس کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ روایت ہے, اس کی یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, اور یہ مجموعہ کتنا بھی زیادہ ہو اس میں علماء نے اپنی تحقیق کی ہے. تو یہ بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. چلیں جی محترم جناب عبید اللہ بھائی اور نعمان بھائی, ابھی ہمارا وقت تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے, 1 گھنٹہ ہمارا پروگرام تقریباً چلا ہے, اور میں اپنے ان دونوں مہمانوں کا بہت دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں آئے. اور میں امید کرتا ہوں مولانا عبید اللہ صاحب سے کہ یہ اور اپنے قیمتی جواہر پارے ہمارے اس پیج کے ذریعے ہمارے سننے والے سامعین کو محظوظ فرمائیں گے. اور میرے جو ہم منصب اور سوشل میڈیا کے جو میرے ماسٹر مائنڈ ہیں الحمدللہ, میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے. اب تک کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے, پھر انشاءاللہ ہم کسی ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ ایک علماء کی پینل کے ساتھ دوبارہ اسی پیج پر لائیو آئیں گے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.